آج ہم بات کریں گے کہ حج 2025 میں کن کن جگہوں پر حج کمیٹی آف انڈیا کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم آگے بات کریں گے وہ ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں پر پورے حج کے سفر میں یا حج کے 5 دنوں میں حاجیوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہاں حج کمیٹی آف انڈیا کیا نئے انتظام کر سکتی ہے۔ حج 2025 میں ایک نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی نگرانی میں حج ہوگا، اور وہ حج 2025 میں جانے والے حاجیوں کے لیے کیا کیا نیا کر سکتے ہیں۔ ایک ایک پوائنٹ ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو حج 2025 پہ جانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو حج 2025 کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ منسٹری ہو، چاہے حج کمیٹی آف انڈیا ہو، یا NGOs ہوں، یا نیوز پیپر کے رپورٹرز ہوں۔ یہ سب کے لیے ویڈیو بہت کام کی ہے، اور ایک ایک پہلو پہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو میری درخواست ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب حج 2025 شروع ہوگا تو پچھلے سالوں کی طرح حج کمیٹی آف انڈیا ایک آسانی کر سکتی ہے کہ ایٹ دا مین ٹائم، یعنی کہ بالکل حج کے سفر پہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جو ویزے کا پروسیس ہے، یا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہے، یا دوسرے ڈاکومنٹس کا ڈسٹریبیوشن ہے، وہ بہت کم شارٹ پیریڈ میں ہوتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے پہلے آپ کو ٹکٹ ملیں گے اور ڈاکومنٹس ملیں گے، اور 72 گھنٹے پہلے آپ کو ویزا، 72 گھنٹے پہلے آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے۔ تو یہ پروسیس اگر حج کمیٹی آف انڈیا 1-2 دن پہلے کر دے تو جو حاجی ہوتے ہیں جاتے وقت ان کے رشتہ دار بھی آتے ہیں ملنے کے لیے، اور وہ بھاگا دوڑی میں ہوتے ہیں، پیکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس وقت یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو حاجی بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے، جو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹور اینڈ ٹریولنگ ایجنسیز کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ پھر الٹی سیدھی کمائی کرتے ہیں حاجیوں سے کہ ہم آپ کی رپورٹنگ کر دیں گے، ہم آپ کا پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس لے آئیں گے، ہمیں ایک پر پاسپورٹ اتنے پیسے چاہیے۔ پھر ایک کمائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو حج کمیٹی آف انڈیا کے لوگوں سے، ذمہ داران سے یہ میری درخواست ہے کہ اس پروسیس کو 2-3 دن پہلے شروع کر دیں۔ یعنی کہ رپورٹنگ آپ 8 دن پہلے کروا لیں، پاسپورٹ، دوسرے ڈاکومنٹس اور ٹکٹ کا جو سلسلہ ہے دینے کا وہ 3 دن پہلے کر دیں۔ تو اس میں حاجیوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور میں درخواست کرتا ہوں حاجیوں سے بھی کہ جب آپ سفر پہ نکلے ہیں تو آپ کا جس دن نام آ گیا اس دن آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ تو جو بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے، رپورٹنگ کرنا ہے، یا پاسپورٹ لینے جانا ہے، دوسرے ڈاکومنٹ لینے جانا ہے، وہ خود جائیں، اس میں ثواب ملے گا آپ کو، اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ جب دوسرے آپ کے ملنے والے لوگ آئندہ سالوں میں جائیں تو آپ ان کو بتا سکیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ہم اب آگے بات کرتے ہیں کہ حج کمیٹی آف انڈیا، کونسلیٹ جنرل آف انڈیا یا دوسری منسٹری کے لوگ جو بھی ذمہ دار ہیں، جو بلڈنگ کا سلیکشن کرنے جاتے ہیں، مکہ یا مدینہ میں ہوٹلز کا سلیکشن کرنے جاتے ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ بلڈنگ کو دیکھ داکھ کے سلیکٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بلڈنگ ڈی گریڈ کی ہوتی ہیں، لیکن 10% بلڈنگ جو ہے وہ ڈی گریڈ کی ہوتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ 90% بلڈنگ کا سلیکشن آپ نے اچھے طریقے سے کر لیا، لیکن 10% بلڈنگ جو ہے وہ آپ بہت ڈی اسٹینڈرڈ کی ہائر کر لیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی امیج خراب ہوتی ہے، کیونکہ اچھی چیزیں نظر نہیں آتی اور بری چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، تو وہ 100 میں سے 10 بلڈنگ زیادہ چرچاؤں میں رہتی ہیں، یہاں نیوز پیپر میں بھی، لوگوں کی زبانوں پر بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی۔ تو آپ 100% جو بلڈنگ کا سلیکشن ہے وہ اچھی بلڈنگ ہائر کریں، جس سے حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس پہ تمام فیسلٹیز ہونی چاہیے، اٹیچ لیٹرن باتھ روم ہو، واشنگ مشین کا استعمال ہو، وائی فائی ہو، روم اچھے ہوں، کچن اچھا ہو، ریسیپشن ایریا اچھا ہو، ماسک جو بناتے ہیں، پریئر ایریا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہو، یعنی بلڈنگ اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ میں ان ذمہ داران کے سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس بار برائے مہربانی آپ بلڈنگ کا سلیکشن سوچ سمجھ کے کریں۔ نمبر 3، جو آپ معلم کو ہائر کرتے ہیں
وہ دیکھ داکھ کے کریں جن کا ریکارڈ اچھا ہو، جن کا پاسٹ ریکارڈ اچھا ہو، اور جن معلم کے یہاں مینا میں، عرفات میں تکلیفیں ہوئی ہیں حاجیوں کو، ان کو اوائڈ کریں، اچھے معلم لیں، اور اچھے معلم مل جاتے ہیں۔ صرف آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ایک سروے کرنا پڑے گا کہ پاسٹ کس کس معلم کے یہاں حاجیوں کو زیادہ تکلیف ہوئی، کہاں کھانا صحیح سے نہیں ملا، کہاں رہنے کو صحیح نہیں ملا، کن کی بس سروس زیادہ اچھی تھی، تو ان معلم کو آپ اوائڈ کریں اور اچھے معلم لیں، کیونکہ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں حاجی بہت پریشان ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے جو بھی آپ سلیکشن کر رہے ہیں، حج کمیٹی کے لوگ یا کونسلیٹ جنرل آف انڈیا، آپ معلم کو دیکھ داکھ کے ہائر کریں اور ان سے تمام شرطیں طے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک معلم کے پاس 10-20 ہزار حاجی آپ دے دیں، پھر وہ کیئر نہیں کر پائے گا۔ ایک معلم کو میکسیمم 5 ہزار ہی حاجی دیں تاکہ وہ اچھے سے کیئر کر سکیں۔ اور ڈی گریڈ کے جو معلم ہیں، جن کے خیمے بہت دور ہیں جمرات سے 3 یا 4 کلومیٹر دور، ان کو ہائر نہ کریں۔ جیسے پہلے ہوتا آیا تھا، معلم 2 یا 2.5 کلومیٹر کی دور پر اپنے خیمے لگاتے تھے جمرات سے، وہ معلم اچھے ہوتے تھے، ان کا کھانا بھی اچھا ملا، کیونکہ کئی بار کا مجھے تجربہ ہے، تو اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ نمبر 4، دیکھیے 14 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ ہمیشہ پرابلم آتی ہے، نہ وہ معلم صحیح کر پاتے ہیں، نہ حج کمیٹی کے لوگ اس کو سدھار پا رہے ہیں، نہ کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کے لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں، کہ جب حج پورا ہوتا ہے اور مینا سے جب عزیزیہ واپسی ہوتی ہے، اس وقت بسز اویلیبل نہیں ہو پاتی وقت پر، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عصر سے پہلے 12 ذی الحجہ کو مینا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پھر 13 ذی الحجہ کو بھی آپ کو مینا میں قیام کرنا پڑے گا۔ اس لیے حاجی بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو جائے یہیں اور پھر ہم کو یہیں قیام کرنا پڑے۔ تو اس لیے 14 سال سے یہ پرابلم آ رہی ہے کہ مینا سے عزیزیہ واپسی کے لیے ٹرانسپورٹیشن ہمیشہ خراب رہا ہے۔ تو اس بار میں درخواست کر رہا ہوں نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور تمام ذمہ داران سے کہ اس پوائنٹ کو غور کریں اور معلم سے طے کر لیں کہ 3 بجے بسز کھڑی ہو جائیں گی اور سب حاجیوں کو آپ کو ٹرانسپورٹ پراپر طریقے سے دینا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں حاجی بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر مجبوراً ان کو پیدل جانا پڑتا ہے اور وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ایک پرابلم اور ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس میں بھی کوئی سدھار نہیں آ پا رہا ہے۔ امید ہے اس بار جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں ان پہ حج کمیٹی آف انڈیا، دوسرے ذمہ داران اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا غور کریں گے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب عزیزیہ سے مینا لے جانے کے لیے حاجیوں کو ایک ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ہم عشاء کے بعد آئیں گے یا فجر کے بعد آئیں گے، یا ایک پارٹیکولر ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت شفٹ کریں گے عزیزیہ سے مینا کے کیمپ میں، لیکن حاجی احرام باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، نیت بھی کر لیتے ہیں، اور پھر وہ احرام کی پابندی میں آ جاتے ہیں، اور پھر بسز 8-9 گھنٹے لیٹ آتی ہیں، جس کی وجہ سے حاجیوں میں ایک ایریٹیشن پیدا ہوتا ہے، حاجی غصے میں آ جاتے ہیں۔ اب ان کو سمجھائیے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ احرام کی حالت میں آ چکے ہیں حاجی صاحب، آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے، منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں جس سے آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے۔ لیکن حاجی بھی کیا کریں، کیونکہ معلم کے لوگوں نے 8 بجے کا ٹائم دے دیا اور صبح کے 4 بج رہے ہیں، بس کے عطا پتہ نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی حج کمیٹی کے لوگ اور دوسرے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ اس پوائنٹ پہ دھیان دیں۔ نمبر 6، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مینا سے عرفات جانے میں، عرفات سے مزدلفہ جانے میں، مزدلفہ سے جمرات یا مینا جانے میں۔ تو حج کمیٹی آف انڈیا یا کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جو بھی میڈیٹر ہیں، جو معلم سے بات کرتے ہیں، وہ اس چیز کو پکی طریقے سے طے کر لیں کہ حاجیوں کو کیسے کیسے شفٹ کرنا ہے، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے جمرات یا مینا، اور ان کو اگر ٹرین سے سفر کروا رہے ہیں تو یا بسز سے سفر کروا رہے ہیں، تب بھی آپ کو ان پوائنٹس پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ حاجی یہاں پہ بہت پریشان ہوتا ہے، گرمی کا عالم ہوتا ہے، اور یہی کیئرلیسنس رہی پچھلے سال
یعنی کہ لاپرواہی رہی پچھلے سال، جس کی وجہ سے حاجی دھوپ میں بہت پریشان ہوئے، اور ہندوستان کے تو کم لیکن دوسرے ممالک کے لوگ زیادہ مارے گئے، شہید ہوئے۔ لیکن حاجی لوگ جو انڈیا کے تھے وہ بھی سڑکوں پہ بھٹکتے رہے، کیونکہ ان کو ٹرانسپورٹیشن نہیں ملا۔ پیدل آئے عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا پیدل گئے، یا مزدلفہ سے مینا پیدل آئے، اور ان کو کوئی پوچھنے حال نہیں تھا۔ تو ان چیزوں کو میں بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ ان چیزوں پہ غور کیا جائے۔ نمبر 7، پچھلی بار اور اس سے پہلے یہ حادثے اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال سے 3 سال سے یہ حادثے ہو رہے ہیں کہ سامان چوری ہونے لگا ہے حاجیوں کا۔ حاجیوں کی بھی غلطی ہے کہ جب منع کر دیا کہ زمزم نہیں رکھنا ہے لگیج میں، لیکن وہ باز نہیں آتے، مانتے نہیں ہیں، پھر ان کا سامان کھل جاتا ہے اور پھر اس میں سے چوری ہوتی ہے۔ تو 2022 میں یہ کیا گیا تھا کہ ڈپوٹیشن اسٹاف کو ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا اس جگہ جہاں پہ سامان کی اسکریننگ ہو رہی تھی، کیونکہ مکہ میں اسکریننگ ہوتی ہے تو وہاں ڈپیوٹ کر دیا گیا تھا، ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا تھا۔ تو 2022 میں سامان چوری نہیں ہوا تھا لوگوں کا، جبکہ سامان کھلا تھا۔ لیکن 2023 میں اور 2024 میں سامان بہت چوری ہوا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ڈپوٹیشن اسٹاف کو وہاں ڈپیوٹ نہیں کیا گیا تھا جہاں پہ اسکریننگ ہونی تھی، اور پھر وہاں کے لوگوں نے منمانی کری، زمزم کے نام پر سامان کھولا اور ان کا سامان غائب ہوا۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اس بار 2025 میں یہ غلطی دوبارہ سے نہ ہو، تو آپ ڈپوٹیشن اسٹاف کو وہاں ڈپیوٹ کیجئے کہ ان کی نگرانی میں سامان کی چیکنگ ہو۔ اور حاجیوں سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لگیج میں ایک بھی زمزم کی شیشی نہ رکھیں، یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ نمبر 8، جو کونسلیٹ جنرل آف انڈیا لوکل سعودی کے جو والنٹیئرس ہائر کرتے ہیں حج سیزن کے لیے، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ نہ تو مینا میں، نہ عرفات میں، نہ مینا سے عزیزیہ جاتے وقت حاجیوں کو کوئی انڈین والنٹیئرس نظر آئے جو ان کی مدد کر سکیں۔ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے بہت والنٹیئر نظر آئے، لیکن انڈیا کے والنٹیئرس نظر نہیں آئے۔ تو انڈیا کے والنٹیئر جبکہ ہائر بھی کیے تھے کونسلیٹ جنرل آف انڈیا نے، 23 میں بھی کیا تھا، 24 میں بھی کیے تھے، لیکن وہ گراؤنڈ لیول پہ کام نہیں کر پائے۔ تو اس لیے 2025 میں کونسلیٹ جنرل آف انڈیا جو بھی والنٹیئر ہائر کرے اس کو روٹ الاٹ کر دے، اسٹریٹ الاٹ کر دے کہ آپ کو یہیں رہنا ہے، اور اس کو واچ کریں، کیونکہ مینا میں غائب ہو جاتے ہیں والنٹیئرس، عرفات میں تو بالکل نظر نہیں آتے، اور جب عزیزیہ مینا سے عزیزیہ جاتے ہیں حاجی حضرات پیدل، تو راستے میں دوسرے ممالک کے والنٹیئرس نظر آتے ہیں لیکن ہندوستان کے نظر نہیں آتے۔ تو ان کو الرٹ کیا جائے کہ آپ کو یہاں پر رہنا لازمی ہے، اور اس کو واچ کرا جائے۔ نمبر 9، دیکھیے ایک اسکیم چل رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں حج ٹرینر کا سلیکشن ہوتا ہے، اور وہ لوٹ پھر کے وہی حج ٹرینر بنا دیے جاتے ہیں، کسی نئے کو موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ بڑا افسوس کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہاں ایک مافیا بنے ہوئے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیسے۔ میں سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تو حج ٹرینر کے سلیکشن میں ٹرانسپیرنسی لانی چاہیے، اور اس کو جواب دہی ہونا چاہیے کسی کا، کیونکہ پرانے لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں اور وہ کام کرتے نہیں ہیں، 1-2 میٹنگ کرواتے ہیں اور میٹنگ کے نام پہ پھر پیسہ ہڑپتے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا سے۔ تو اس کی پراپر واچ ہونی چاہیے، اور دوسرے نئے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، اور کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ میں کم سے کم ایک حج ٹرینر ضرور اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں تو 3 حج ٹرینر ہو گئے، اور کسی ڈسٹرکٹ میں ایک بھی نہیں ہے، وہاں کے حاجی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے سلیکشن میں تھوڑا سا آپ کو سدھار کرنا پڑے گا۔ پوائنٹ نمبر 10، یہ میرا ایک سجیشن ہے، کیونکہ مجھے تجربہ بہت ہے ان چیز حج کا ہونے کا، تو ایک سجیشن ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا ممبئی اپنی نگرانی میں حج ٹرینر ہائر کرے وداؤٹ اینی فائنینشیل بینیفٹس، یعنی اس میں کوئی فائنینشیل بینیفٹس نہیں ہونا چاہیے حج ٹرینر کے اپائنٹمنٹ میں، کہ اگر آپ کو جذبہ ہے حاجیوں کی مدد کرنے کا تو آپ آئیے وداؤٹ اینی فائنینشیل ہیلپ، یعنی کوئی یہ پیسے کی امداد آپ کو نہیں ملے گی، آپ آئیے اور حاجیوں کی مدد کیجیے۔ تو حج کمیٹی آف انڈیا ایک فارم کے تھرو
ایک اپلیکیشن ہائر کرے ہر ڈسٹرکٹ سے، اور ان سے اس میں کنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ایک آفس بنائیں یا ایک آفس کی شکل میں کوئی ایریا بنا لیں جہاں آپ اپنے ڈسٹرکٹ کے جو بھی حاجی جا رہے ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں، سفر کے لیے نہیں اور دوسری چیزوں کے لیے بھی، کہ فارم کیسے بھرنا ہے، سفر کے لیے سامان کیا لے جائیں، سم کہاں سے لیں، ریال کہاں چینج کریں، یہ جو دوسری باتیں ہیں، جو جنرل باتیں ہوتی ہیں ان کو بتا سکے۔ اور وہی آدمی بتا سکتا ہے جو کئی بار حج کیے ہو یا حج کمیٹی سے جڑا ہو۔ تو حج کمیٹی آف انڈیا کو اس طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اپنا حج ٹرینر بنانا چاہیے وداؤٹ اینی فائنینشیل ہیلپ، جو خدمت خلق کرے، جو حاجیوں کے سچے دل سے مدد کرے۔ پیسے کے خاطر پھر پیسہ انوالو ہو جائے گا، پھر وہی آ جاتا ہے پرسنل انٹرسٹ۔ جب پیسہ بیچ میں نہیں آئے گا تو پھر خدمت خلقی ہوگی۔ یہ ایک میرا مشورہ ہے، کیوں مجھے لگا کہ یہاں پہ یہ کمی رہ گئی ہے، تو ایک میرا مشورہ ہے، آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر ایک ڈسٹرکٹ سے 4-5 اپلیکیشن آتی ہے، آپ اس کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیے، کتنے حج کیے ہیں، کتنے عمرہ کیے ہوئے ہیں اور کتنا ایکٹیو ہے۔ آپ پورا ڈیٹا اس کا منگائیے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کا سلیکشن کریے اور اس کو مٹیریل پرووائڈ کر دیجیے۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ جو بھی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ پہلے آپ اس کو ایک گروپ بنا لیں، اس کو ٹرانسفر کریں، پھر وہ اپنے حاجیوں کو ٹرانسفر کرے، تو اس سے بہت آسانی ہو جائے گی، حج کمیٹی کے کام میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ چاہے وہ ذمہ دار بن جائے کہ چلیے میں خدمت خلق کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج ٹرینر اپوائنٹ ہوا ہوں، میں آپ کا رپورٹنگ بھی کر سکتا ہوں، آپ کے پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی لا سکتا ہوں، تو وہ ایک خدمت خلق کرے گا، اس میں پیسہ انوالو نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایک سجیشن ہے، اگر اچھا لگے تو آپ اس کو اپنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، ڈپوٹیشن اسٹاف، پیرامیڈیکل اسٹاف، میڈیکل اسٹاف اور خادم الحجاج کو آپ کو کوٹا بڑھانا پڑے گا، کیونکہ کم لوگ جا رہے ہیں، اس لیے حاجیوں کو وہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ کنڈیشن ہٹانی پڑے گی کہ ڈپوٹیشن پہ صرف پولیس کے یا آرمی کے لوگ جا سکتے ہیں، جیسے پہلے ہوتا تھا 2022 سے پہلے، کہ سب لوگ کو تھا جو بھی اس کے لائق ہیں، جن کو بھی تجربہ ہے، وہ ڈپوٹیشن پہ پیرامیڈیکل میں یا میڈیکل اسٹاف میں جا سکتے ہیں۔ تو وہی کنڈیشن آپ دوبارہ سے لاگو کریں، اس میں بڑی آسانیاں ہوتی تھیں، لیکن جب سے پولیس والے جانے لگے 2023 سے، حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پولیس والوں کو یا آرمی والوں کو اتنی نالج نہیں ہوتی حج کے ارکان کے بارے میں، تو وہ کچھ بتا نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خادم الحجاج جو کہ اسٹیٹ حج انسپیکٹر بنا دیے گئے ہیں اس بار سے، ان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ 100 حاجی دینے چاہیے، 150 میکزیمم ہو، اور وہ حاجی ان کو انڈیا میں ہی الاٹ کر دیے جائیں، یعنی ان کو لسٹ دے دی جائے، ان سے کہیں کہ آپ اپنا گروپ یہیں بنا لیں، اور پھر وہ حاجی ان کو چینج نہیں ہونے چاہیے، نہ مدینے میں نہ مکہ میں۔ اگر ایک فلائٹ میں 400 حاجی جا رہے ہیں تو 3 خادم الحجاج یا 3 اسٹیٹ حج انسپیکٹر ان کے ساتھ بھیج دیں، اور وہ تینوں ان 400 450 حاجیوں کو دیکھیں، تو پھر ایک انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، پھر حاجیوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی اور اسٹیٹ حج انسپیکٹر کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھی مکمل جانکاری۔ دیکھیے یوٹیوبر تو بہت ہیں، بہت سے یوٹیوبر الٹی سیدھی انفارمیشن دیتے ہیں آپ کو کہ حج کا پیسہ اتنا بڑھ گیا، یا اتنا ہوگا، یا ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا۔ ان کو بالکل انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، وہ بالکل تجربہ ان کو بالکل نہیں ہے۔ آپ صرف ان کی ویڈیوز دیکھیے جن کے ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اطمینان ہو۔ کچھ لوگ ہیں ایک ہی ٹاپک پہ 10 ویڈیو بنا دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو فائنینشیل گین کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں فائنینشیل گین کے لیے یوٹیوب پر نہیں آیا ہوں، میں صرف خدمت خلق کے لیے آیا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ویڈیو دیکھ کر حاجیوں کو کہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2024 میں جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری انفارمیشن تھی وہ بالکل سٹیک انفارمیشن تھی، جو میرے کیلکولیشن تھے بالکل سٹیک انفارمیشن تھی اس میں۔ تو میں ادھر ادھر کی بات کرتا نہیں ہوں، فائنینشیل گین کے لیے یا پاپولرٹی کے لیے میں ویڈیو بناتا نہیں ہوں۔ میرا اپنا ایم ہے کہ میں حاجیوں کی مدد کر سکوں، اپنے تجربے جو میرے 10 سال کے ہیں وہ میں آپ کو شیئر کر سکوں، کیونکہ کئی بار حج پر جا چکا ہوں، ڈپوٹیشن پہ بھی گیا، خادم الحجاج میں بھی گیا، تو
وہ میں اپنے تجربے آپ کو شیئر کرتا ہوں. اس لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور شیئر کیا دوسرے حاجیوں کو بھی، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ بھرپور ہوتی ہیں انفارمیشن سے، اور میں وہی بات کرتا ہوں جو کام کی ہوتی ہیں. ادھر ادھر کی باتیں میں کرنا پسند نہیں کرتا. آپ انہی ویڈیو کو دیکھیے یا انہی چینل کو دیکھیے جہاں پر انفارمیشن آپ کو پوری ملے. کچھ ویڈیو آپ کو ایسی ملیں گی، یوٹیوبر ایسے ہیں جو حج کمیٹی آف انڈیا کی بات کرتے ہیں، ان کا فیور کرتے ہیں، لیکن میں بات وہی کرتا ہوں جو جائز ہے. اگر حج کمیٹی آف انڈیا کو کرٹیسائز کرنا ہے تو کرنا ہے، حاجیوں کا فیور کرنا ہے تو کرنا ہے، کونسلر جنرل آف انڈیا کو کرٹیسائز کرنا ہے تو کرنا ہے. آپ پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں میں نے جو کہا وہ کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا، اور دوسرے یوٹیوبر نے اس پہ پردہ ڈالا، میں نے اس کو صاف صاف بیان کیا. اس لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے دوسرے حاجیوں کو. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان. مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ